إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارے عربی کے خطبے کا موضوع اللہ کا ذکر ہے اور قرآن حکیم پورے کا پورا ذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سب سے بڑا ذکر قرآن حکیم ہے اور یہ جس چیز کے ساتھ ملتا ہے اس کو ذکر بنا دیتا ہے۔ نماز میں آتا ہے تو فرمایا والا ذکر اللہ اکبر۔ پھر اس میں کچھ خاص صورتیں ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شان بیان کی ہے۔ سورہ البقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو بدلیوں کی شکل میں قیامت کے دن آئیں گے اور اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ اسی طرح سورہ الرحمن ہے، فرمایا عروس القرآن ہے۔ اسی طرح سورہ الفاتحہ ہے، اس کا نام شافیہ ہے۔ اللہ پاک نے ہر بیماری کی شفا اس میں رکھی ہے سوائے موت کی۔ سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے۔ جو شخص پڑھ کے سوئے اللہ پاک اسے عذاب قبر سے نجات دے دے گا۔
آیت الکرسی کے بارے میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اعظم الآیہ ہے، پورے قرآن حکیم کے اندر یہ سب سے عظمت والی آیت ہے۔ بلکہ آپ نے صحابہ سے سوال کر کے بھی پوچھا، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے پوچھا کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ پھر آپ نے اصرار کیا، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی، اس پہ آپ نے ان کو مبارک دی کہ اللہ پاک تمہیں یہ علم مبارک کرے۔ اس کے بارے میں مختلف احادیث آئی ہیں کہ جب بندہ گھر میں، مسلم شریف نے اس کو کوٹ کیا ہے، جب بندہ گھر میں داخل ہو اور آیت الکرسی پڑھے تو شیطان گدھے کی طرح ہنہناتا ہوا اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ رات کو سوتے ہوئے پڑھ کے سے سوتا ہے تو اللہ پاک اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی ہر شیطان سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور اگر اس رات اس بندے کو موت آ جاتی ہے تو چونکہ موت کے وقت شیاطین جو ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں اور فرشتے بھی حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی جو نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، یہ توحید کی طرف اشارہ ہے۔ پھر نفع ہو، نقصان ہو، تنگی ہو، تکلیف ہو، خوشی ہو، غم ہو، وہ کبھی بھی رب کے در سے ہٹتے نہیں ہیں، بلیک میل نہیں کرتے اللہ پاک کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم مانیں گے تم رب ہو، اگر نہیں ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے۔ پھر یعنی یہ بھی ایک ادا ہے مسلمانوں کی کہ تب مانوں گا تم ہمارے رب ہو کہ یہ میچ جیت جائیں، ہم ورلڈ کپ اس دفعہ مل جانے، پھر مانے تم ہمارے رب ہو۔ اتنی ساری دوڑ ہے ہماری۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ موت کا لمحہ ہوتا ہے جس میں شیاطین اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح سے انسان سے اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ یہ بات انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ ایمان کے ساتھ مر گیا تو ایمان کے ساتھ اٹھے گا، اور اگر یہ ایمان کے ساتھ اٹھا تو رب کریم اس کے گناہ معاف کر دیں گے، لہذا اس کا ایمان کسی طریقے سے حبت کروا دو، ضبط کروا دو، نال اینڈ وائڈ کروا دو۔ تو وہ مختلف عزیزوں کی شکلوں میں آتے ہیں اس وقت، چونکہ آدمی گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے تو وہ اگر والدین مر گئے ہیں تو والدین کی شکل میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں پہ ہندو بڑی موج کر رہے ہیں، ان کو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ بس چونکہ تم دنیا میں جل گئے ہو لہذا اب یہاں تمہیں کوئی نہیں جلائے گا، جاؤ موج کرو تم، تو تم بھی مرتے ہوئے ہندو ہو جانا۔ یا کہیں گے کہ عیسائی یہاں پہ بڑے، ان کو پروٹوکول ملا، یہاں آ کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ عیسائیوں کو بڑی رسپیکٹ دی جا رہی ہے اور اللہ نے ان کو دائیں طرف بٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ سارا کچھ چونکہ وہ شکل، آواز بھی ہمارے اپنے والد کی ہوتی ہے، شکل بھی ہمارے اپنے والد کی ہوتی ہے، اور آدمی ان پہ اعتبار بھی کرتا ہے، تو ذرا سا اگر سوچ میں بھی بندہ پڑ گیا نا اور جان نکل گئی تو شک میں جان نکلی ہے، ایمان کے ساتھ نہیں نکلی، اس لیے کہ ایمان اور شک ایک برتن میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جب شک آتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ اگر بندے نے ارادہ بھی کر دیا اور منہ سے بول نہیں سکا تو اس کا ایمان ضبط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک منہ سے بولنے کا پابند نہیں ہے کہ آپ بولیں گے تو وہ سنے گا، انہ علیم بذات الصدور۔ فقہ مالکی میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے نیت کر دی روزہ توڑنے کی اور پھر اسے موقع نہیں ملا روزہ توڑنے کا، اس نے کہا یار ابھی جو پہلا ہوٹل آئے گا اس سے میں بوتل پانی کی لے لوں گا اور پی لوں گا، اور اسے ہوٹل ملا نہیں، تا کہ اس نے سوچا کہ یار آپ پورا ہی کر دو اس کو، پیچھے ٹائم کیا رہ گیا، کہا اس کا روزہ اسی وقت ٹوٹ گیا تھا جس وقت اس نے نیت کی تھی، چاہے اس نے پیا یا نہیں پیا، اس لیے کہ روزے کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب آدمی بھول کے پیتا یا کھا لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یاد مت دلاؤ، تو اس کا رب اسے کھلا پلا رہا ہے، تو اس کھانے پینے کے باوجود اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ اس کی نیت اپنی جگہ پہ قائم تھی۔
تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں تتنزل علیہم الملائکہ تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا، چونکہ انسان جب مرنے لگتا ہے تو پھر ایک ایک کر کے اسے اپنے گناہ یاد آتے ہیں۔ دنیا میں تو نیکیاں یاد آتی ہیں نا، میں نے یہ بھی نیکی کی ہے، یہ بھی نیکی کی ہے، یہ بھی نیکی کی، لیکن مرتے ہوئے نیکیاں یاد نہیں آتی، گناہ یاد آتے ہیں بندے کو۔ تو اس وقت وہ فرشتے تسلی دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم ڈرو فیوچر سے، نہ تم غم کھاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی بشارت لو، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ اور وہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ شیاطین کو دھکیل رہے ہوتے ہیں کہ ہٹو اس سے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں۔ اور یہ جو دوستی ہوتی ہے یہ ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، اللہ کے کچھ فرشتے ہر وقت پھرتے رہتے ہیں ذکر کرنے والوں کی تلاش میں، اور جہاں کہیں انہیں کوئی ذکر والی جماعت مل جاتی ہے تو وہ دوسروں کو بھی بلا لیتے ہیں کہ ادھر آؤ بھائی۔ جیسے ہمارے یہاں رمضان میں جہاں وہ ہریسہ بٹتا ہے نا، تو ایک کو گھر کا پتہ چل جائے تو پھر پورے ڈیرے کو بتاتا ہے، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہلم الی حاجتکم، ادھر آؤ بھائی تمہاری حاجت ادھر ادھر بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے والے، تو وہ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ حفتہم الملائکہ وتتنزل علیہم السکینہ، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، پھر وہ جو دعا مانگتے ہیں اللہ پاک اس کو قبول کرتا ہے، جس چیز سے پناہ مانگتے ہیں اللہ پاک پناہ دیتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں جو بندہ تھا وہ وہاں ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ مجلس میں موجود ایک آدمی سے اس کو کام تھا، تو وہ اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ فارغ ہوتا گا تو اسے ارباب سے سائن کروانے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ وہ جماعت ہے لا یشقى جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، کیا یاد کرے گا وہ بھی۔ تو یہ ہیں ذاکرین۔ تو یہ دوستی وہاں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ پابندی سے مسجد میں آتا ہے، جس دن وہ نہیں آتا تو فرشتے اس کو مس کرتے ہیں، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بندہ فلاں والا نہیں ہے، تو حضور فرماتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک اگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آیا تو اسے شفا عطا کر دے، اور اگر بھٹک گیا تو اللہ پاک اسے ہدایت دے دے۔ تو یہ ایک دوستی ہو جاتی ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کی، جیسا کہ نماز کے بارے میں فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو جب وہاں سے اللہ پاک نے بھیجا طور سے، تو چلتے ہوئے آدمی کہتا نا اپنا موبائل نمبر دے دیں، اسپتال میں ڈاکٹروں کے پاس جاتا نا تو ان کے کارڈ پہ اسپتال کا ہی نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو بندہ کہتا جی اپنا موبائل نمبر دے دیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے موبائل نمبر مانگا تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، موسیٰ نماز میں کھڑے ہو جانا، ہم آمنے سامنے ہو جائیں گے، آن لائن ہو جائیں گے ہم۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ الصلاۃ معراج المومنین، بندہ جب اللہ اکبر کرتا ہے تو وہ سدرۃ المنتہا سے گزر کر رب کے سامنے جا پہنچتا ہے، یناجی ربہ، اپنے رب سے مناجاتیں کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے۔ فرمایا تم میں سے کسی کو اگر نماز میں تھوک آ جائے تو سامنے مت تھوکو، سامنے تمہارا رب ہے، بائیں طرف تھوک دو سے یا کپڑے میں تھوک دو سے۔ تو یہ فرشتوں سے جو دوستی ہوتی ہے اور وہ جو وہاں اکٹھے ہوتے ہیں وہ کرائسس میں دیکھ کے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو فرشتے جو ہے وہ اللہ پاک کے عرش کا طواف کرتے ہیں
والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے وہ معافیاں مانگتے پھرتے وہاں پہ. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. اللہ پاک تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، تو اپنی رحمت سے معاف کر دے ان کو. تو ہمارے ہمدرد بھی موجود ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ جو ہے، فرشتے اللہ کے دربار میں ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ کے لیے بھی کرتے ہیں، اور اللہ پاک سے ہمارے لیے رحمت طلب کرتے ہیں. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات. اللہ تو گناہوں سے انہیں بچا لے. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. تو یہ جو فرشتوں سے دوستی ہوتی ہے، یہ ان بنیادوں پر ہوتی ہے. یعنی آپ ذکر کرتے ہیں، ذکر ان کی خوراک ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن حکیم جو ہے، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا اعزاز ہے انسانیت کے لیے. سارے فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ قرآن پڑھنے والوں کو تلاش کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھتے ہو، اس میں تم قرآن پڑھتے ہو، تو فرشتے کھنچے ہوئے چلے آتے ہیں یہاں تک کہ وہ تمہارے منہ کے ساتھ اپنا منہ جوڑ دیتے ہیں تاکہ اللہ کی کلام ان میں سے ہو کر گزرے. یہ پیاس ہے ان کی. اور پھر تم میں سے کوئی پیاز کھا کے آتا ہے اور اس کے منہ کی بدبو قرآن انہیں کھینچتا ہے اور تمہارے منہ کی بدبو انہیں بگاتی ہے، اس لیے کہ فرشتے بھی اس چیز سے کراہت محسوس کرتے ہیں جسے انسان کرتے ہیں. یعنی جس طرح انسانوں کو بدبو آتی ہے، اسی طرح فرشتوں کو بھی بدبو آتی ہے. یہ تو پیاز کی بات ہو گئی، وقتی ہوتی ہے، چلی جاتی ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو سگریٹ ہے، یہ تو سگریٹ پینے والے کے لباس سے بھی آتی ہے. پاس سے گزر جائے تو پتہ چلتا ہے. ساتھ جو ٹیکسی میں بیٹھتا ہے وہ بھی مصیبت میں، وہ اس کی طرف منہ کر کے جب بات کرتا ہے تو سیدھی سیدھی سگریٹ کی سمیل آتی ہے اس میں سے. پھر جس جگہ وہ سجدہ کرتا ہے اس کارپٹ میں وہ گھس جاتی ہے. بعد میں آنے والا جب وہاں پہ سجدہ کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کارپٹ سگریٹ پی رہا ہے، اس میں سے آ رہی ہے. پھر یہ خودکشی بھی ہے. سینکڑوں قسم کے کمپاؤنڈز ہیں اس کے اندر. یعنی انسانی صحت کے لیے شراب سے زیادہ نقصان دہ ہے یہ، لیکن لوگ پیتے. اور گاڑی میں نے پارک کی ہوئی تھی، یہ جو سگریٹس کی حکے کی ایسیسریز بیچتے ہیں، ایسے ایسے انہوں نے بہترین حکے بنائے ہوئے ہیں جی، کلیئر کرسٹل جناب. اس میں وہ جب بلبلے اٹھتے ہیں اور پھر ایسے خواہ آدمی کا پینے پہ دل کرتا ہے. اور وہ جو پائپ بنائے ہوئے بڑے بڑے ڈیزائن کے جناب، وہ بھر کے دیتے ہیں اس میں. تو میں دیکھ رہا تھا وہ آ رہے تھے پیسے دے کے، بدو وہ بنوا اس میں لوڈ کروا کے لے کے جا رہے تھے. دیکھو برائی کو بھی لوگ کتنا سجا دیتے ہیں کہ دوسرا اس کی اٹریکشن محسوس کرتا ہے، حالانکہ اس کی بدبو جو ہے وہ آدمی کو کھڑا نہیں ہونے دیتی. تو اللہ کے جو اذکار ہمیں بتائے گئے ہیں ان میں آیت الکرسی کے جو فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. ایک تو اس میں یہ کہ گھر میں داخل ہو تو آپ پڑھیں گے تو گھر میں سے شیطان بھاگ جائے گا. سوتے ہوئے پڑھیں گے تو اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کر دے گا. اور یہ بات کس نے بتائی ہے؟ شیطان نے. 3 صحابہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے، یہ جو رمضان میں لوگ نکالتے ہیں فطرانہ، تو اس وقت چونکہ یہ روپے نہیں ہوتے تھے تو کاموڈیٹی ہوتی تھی، یا کھجوریں دیتے تھے یا جو دیتے تھے. ان کا نگہبان بنایا ہوا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ آتا ہے اور اس میں سے کچھ اٹھا کے چلا جاتا. انہوں نے پکڑ لیا اس کو. کہنے لگا مجھے چھوڑ دیں، میں بڑا عیال دار ہوں، بال بچہ میرا چھوٹا چھوٹا. ترس کھا کے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا چلو ہم نے بھی غریبوں کو ہی دینی تھی تو غریب ہے، لے کے چلا گیا. صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ہریرہ وہ تمہارے قیدی والا کیا معاملہ تھا؟ ان کا اللہ کے رسول، اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں.
تو میں نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ کہا وہ پھر آئے گا. اگلے دن پھر آ گیا. کہتے مجھے اب حضور نے کہا پھر آئے گا تو مجھے پکا یقین تھا آئے گا. کنت مرصدا اللہ، میں اس کے لیے مورچہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا، آیا اور میں نے پکڑ لیا. تو پھر اس نے وہی بات کہی، میں نے پھر ترس کھا کے چھوڑ دی. پھر حضور مسکرائے نماز کے بعد اور آپ نے کہا ابی ہریرہ کیا ہوا؟ کہا حضور وہ پھر اس نے وہ رونا رویا تھا. آپ نے کہا وہ جھوٹ بولتا ہے وہ پھر آئے گا. اور وہ کہتا رہا ہے کہ لا اعود، میں پھر واپس نہیں آؤں گا. بس اگلی دفعہ پھر انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا اب تو نہیں چھوڑوں گا، تم بہت بڑے جھوٹے ہو، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر جاؤں. انہوں نے کہا اگر تمہیں مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو تمہیں ہمیشہ فائدہ دے گی. اچھا بتاؤ. کہنے لگا کہ اگر تم سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لو تو اللہ پاک تمہارے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو شیطان کو تمہارے قریب نہیں آنے دیتا. چھوڑ دیا انہوں نے. حضور نے پھر فجر کے بعد پوچھا سناؤ ابھی ہریرہ؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آج اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو اس کا خیال تھا کہ مجھے فائدہ دے گی. آپ نے فرمایا کون سی؟ کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ آیت الکرسی اگر تم پڑھ کے سو گئے تو اللہ پاک تمہارے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے جو کسی نقصان دینے والی چیز کو تمہارے قریب نہیں آنے دے گا، کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. تو آپ نے فرمایا اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن بات اس نے سچ کہی ہے. اور ابھی ہریرہ تمہیں پتہ ہے تم 3 دن کس سے مخاطب تھے؟ یہ ابلیس تھا. اسی طرح ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا. تو ان کو بھی اس نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرا گھر میں سے مال کم ہوتا جا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ کون چوری کرتا ہے غلہ؟ اب دیکھیں اس کی مجبوری دیکھیں، اب یہ چوری کر کے کھاتا ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شیطان بڑی شکتیوں کا مالک ہے، یہ تو چور ہے. اگر آپ گھر میں داخل ہوں اور سلام کر دیں آپ گھر والوں کو اور بسم اللہ کر کے کھانا کھائے تو وہ بھوکا مر جاتا ہے لیکن آپ کے کھانے میں سے کچھ نہیں کھا سکتا، یہ اتنا مجبور ہے وہ. اگر آپ گھر میں بغیر سلام کے داخل ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے چلو جی ٹھکانہ تو مل گیا، دیکھیں اب روٹی بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی. پھر جب بندہ کھانا کھانے لگتا اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو کہتا لو جی روٹی کا بھی بندوبست ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا درمیان میں جا کے کھانے کے بندے کو یاد آتا ہو میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، وہ کہتا ہے بسم اللہ اول و آخر ہو، تو شیطان کیا کر دیتا، نکل جاتی ہے اس کے اندر. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ لقمہ تو ہمارے منہ میں جاتا ہے لیکن اس کی طاقت جو ہے وہ سلب کر لیتا ہے. شیطان جس طرح کھاتا ہے وہ ہماری طرح چبا کے نہیں کھاتا، وہ اس طرح کھاتا ہے جس طرح آپ کا کھلونا، آپ کی گھڑی، آپ کا مائک سیل کھاتا ہے. سیل کی باڈی اسی طرح رہتی ہے، اس میں سے طاقت وہ لے لیتا ہے. یہ جو شیطان کے نام پہ بکرا کاٹ کے پھینکتے ہیں وہ بکرا اسی طرح ہوتا ہے، اس کی طاقت شیاطین کھا لیتے ہیں. جب شیطان بندے پہ چڑھتا ہے، جس کو کہتے ہیں جن بندے کو چڑھ گیا یا پڑ گیا، تو جب وہ یہ ہمارے والا کھانا کھاتا ہے تو اس کی تو آنکھیں کھل جاتی ہوئے، کھانا کھانے کا اتنا مزہ آتا ہے، وہ جان ہی نہیں چھوڑ، اترتا ہی نہیں ہے. اس سے ہر جو باڈی کے ساتھ انسان، دیکھیں مخلوق میں سب سے زیادہ انسان انجوائے کرتا ہے سیکس کو بھی، کھانے کو بھی، پینے کو بھی. اسی لیے جب یہ بندے پہ چڑھتا ہے تو پوری پوری ڈبی سگریٹ کی پی جاتا ہے. کھانے پہ آتا ہے تو 20 روٹیاں کھا جاتا ہے اور پیچھا نہیں چھوڑتا. تو یہ اللہ پاک کا انسانوں پر بڑے احسانات ہیں. اس کو ہڈی کھانے کی اجازت دی گئی ہے، ایون کہ جانور کے گوبر کے اندر جو آپ اس کو دانا چارہ کھلاتے ہیں، گوبر کے اندر سے وہ توانائی کھاتا ہے، یہ تو اس کا کھانا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شیطان میں بڑی شکتیاں، شیطان تو بڑی ضعیف ترین اور ذلیل ترین مخلوق. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے مدد نہیں لی. آپ دیکھ لیں 2 گھوڑے تھے، آپ نے یہ نہیں کہا، حالانکہ آپ جا کے جنوں کو خطاب کیا کرتے تھے مکے میں بھی، آپ نے کبھی جنوں سے نہیں کہا کہ میرے لیے 2-4 گھوڑے ہی ارینج کر دو، کوئی تلواریں کچھ اٹھا کے لے آؤ. یہ دیکھیں اگر ان سے کام کروانا ہوتا تو اللہ پاک ہمیں کیوں خلیفہ بناتا. لہذا ان سے کام کروانا انسان کی انسانیت کی تذلیل ہے. یہ بڑے کمزور ہیں، یہ تو لاحول پڑے آپ
تو بھاگ جاتے ہیں. جب کسی شیطان کو دیکھیں نا قیدی بناتے ہیں نا ان کو یہ لوگ، حالانکہ یہ خود ان کے قیدی ہوتے ہیں. جو لوگ ان کو شیاطین کو قابو کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں جی جن قابو کر لیا، وہ جن قابو نہیں ہوتا، یہ جن کے قابو میں آ جاتے ہیں. یہ ایسے کام کرتے ہیں جن سے یہ اللہ کی درگاہ سے راندے جاتے ہیں، اسی طرح جس طرح ابلیس. اور جب تک شیطان مطمئن نہیں ہو جاتا کہ اس بندے کے توبہ کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اب یہ میری طرح ہو گیا ہے، تب تک وہ کھل کے سامنے نہیں آتا. وہ اس سے ہر وہ کام کرواتا ہے جس سے اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو. کنویں میں پیشاب کرواتا ہے جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں نماز کے لیے، تندور میں پیشاب کرواتا ہے، حیض کے خون سے قرآن لکھواتا ہے، جنابت میں قرآن دونوں پاؤں کے نیچے رکھ کے غسل کرواتا ہے. یہ جو ان کو بتاتے ہیں نا کہ جن قابو کس طرح کرنا اور کیا کرنا ہے. محرمات سے زنا کرواتا ہے، بھتیجی سے، بھانجی سے. جب وہ اس کو اطمینان ہو جاتا کہ اب یہ بندہ پکا ٹھکا کافر ہو گیا اور اس طرح کافر ہوا ہے جس طرح میں ہوا ہوں، پھر وہ اس کو تعاون دیتا ہے دوسرے مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے. وہ اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے، بندے آئے پیسے لے کے، اس میں پارٹنرشپ ہوتی ہے شیطان کی. اسی لیے کہتا ہے کہ بکرا کاٹ کے، کالے رنگ کا بکرا کاٹ کے پھینک دو، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھنی، ایسے پھینکو. اگر بسم اللہ پڑھ دی شیطان کا باپ بھی اس کو نہیں کھا سکتا. دیکھیں آپ، کہتا ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھنی، ایسے ہی کاٹ کے بکرا پھینک دو. اس میں وہ شیطان کا حصہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے سرکار آپ نے بھی کھانا، میرے لیے بھی بندوبست کریں. جب اس کی ڈیوٹی لگتی ہے فلاں آدمی کو نقصان پہنچانا ہے، تو وہ کبھی بھی شیطان جو ہے وہ دوڑ کے اس بندے کو نہیں پڑتا، وہ ریکی کرتا ہے. کسی مسلمان میں جن کا داخل ہونا اس کا خودکش مشن ہوتا ہے. اگر داخل ہوتے ہوئے بندہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ دے تو شیطان اسی طرح جل کے مر جاتا ہے جس طرح 11,000 وولٹ کی لائن کے ساتھ کسی انسان کا ہاتھ ٹچ کر دے. 6 مہینے سال وہ ریکی کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ کس وقت غافل ہوتا ہے، جب اس کے اللہ کے ذکر کرنے کا کوئی امکان نہ ہو. اس وقت وہ اس کے اندر جاتا ہے اور جا کے اپنا اکاؤنٹ بنا لیتا ہے. اکاؤنٹ جب وہ بنا لیتا ہے پھر اسے اس بندے کے اندر جانے کی ضرورت رہتی نہیں ہے، کہیں سے بھی وہ اپنا اکاؤنٹ کھول لیتا ہے، جیسے آپ ہاٹ میل کو کھول لیتے ہیں. پھر وہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ اس بندے کو وہاں سے تنگ کرتا ہے، لائن پہ چلا جاتا ہے اور اس کو ہیک کر لیتا ہے نا انسانی ذہن کو. چیز ہوتی نہیں لیکن بندے کا ذہن محسوس کر رہا تھا کہ اسے آگ لگی ہوئی، اسے فلاں جگہ درد ہے، اور درد ہوتا نہیں ہے لیکن وہ دماغ کو محسوس کرواتا ہے. تو اس کا علاج بھی اسی قرآن کے اندر موجود ہے. اس کی یہ جو ویب اس نے بنائی ہوتی ہے، انسان کے اندر اکاؤنٹ بنایا ہوا ہوتا ہے، قرآن حکیم اس کو ڈیکوڈ کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے اس کو. اور اس کے لیے آیت الکرسی اور معوذتین بہت کارآمد چیزیں. ویسے مسلمان اگر صبح و شام وہ اذکار کرتا رہے جو اسے مطلوب ہے تو یاد کرنے چاہیے ہمیں. ایک تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ پاک جن نعمتوں نے میرے ساتھ صبح کی ہے اور پوری مخلوق کے ساتھ کی ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک. اللہ پاک جس نعمت نے بھی میرے ساتھ صبح کی ہے، ہو سکتا ہے کہ رات کو وہ نعمت آپ کے پاس تھی مگر صبح ہونے سے پہلے چلی گئی. بیٹے تھے، ان میں سے کوئی ایک بیٹا فوت ہو گیا. صحت تھی، رات کو فالج ہو گئے. تو وہ جو شام کو آپ کے پاس صحت والی نعمت تھی وہ آدھی رات کو چلی گئی، صبح نہیں کی آپ کے ساتھ اس نے. آپ 2 بازوؤں کے ساتھ سوئے تھے لیکن اٹھے تو ایک بازو نہیں حرکت کر رہا ہو. تو جس نعمت نے بھی میرے ساتھ صبح کی ہے اور مخلوق میں سے جس کے پاس بھی جو نعمت ہے فمن کا وحدک، اللہ پاک وہ تیرے اکیلے کی طرف سے. فلک الحمد ولک الشکر، یہ 4 بار کہنا چاہیے. اور جب شام ہو اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اللہ پاک جس نعمت نے بھی میرے ساتھ شام کی ہے
ہو سکتا ہے صبح جب اٹھے تھے تو وہ نعمت آپ کے پاس تھی اور شام ہوتے ہوتے وہ چلی گئی. صبح جب آپ کام پہ گئے تو جاب تھا, 12 بجے نوٹس مل گیا, نعمت چلی گئی. ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک ٹانگ کٹ گئی, تو صبح نعمتوں کے ساتھ آپ نے کی, شام تک وہ نعمت آپ کے پاس رہی, تو شام کو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو نعمت ہے نا, یہ وحشی جانور سے زیادہ بھڑکیلی ہے, اتھری ہے, یہ ٹھہرتی نہیں ہے کسی کے پاس. قیدوہا بالشکر, اسے شکر کی زنجیریں پہنا دو, اس لیے کہ تمہارا رب کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر کرو گے یقیناً میں زیادہ کروں گا, بھاگنے نہیں دوں گا اسے بلکہ زیادہ کروں گا. تو نعمت وحشی جانور سے زیادہ بھڑکیلی اور اتھری ہے. قیدوہا بالشکر, شکر کے ساتھ اس کو قید کر لو. تو یہ شکر جو ہے یہ آئندہ کی انشورنس ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک آئندہ بھی آپ, اس لیے کہ آپ نے شکر ادا کر دی. یہ اذکار ہیں. اسی طرح ایمان کی تجدید ہے جو صبح و شام کر لینی چاہیے. اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا وحدک لا شریک لک. اللہ پاک میں صبح کرتا ہوں تجھے گواہ بنا کر, تیرے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بنا کر, سارے فرشتوں کو اور پوری مخلوق کو گواہ بنا کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ ایمان کی تجدید ہو گئی, یہ بھی 4 بار کہنا چاہیے. اور شام کو اللہم امسیت اشہدک, اللہم میں شام کرتا ہوں تجھے گواہ بنا کر, حاملین عرش کو گواہ بنا کر, باقی فرشتوں کو گواہ بنا کر, تیری ساری مخلوق کو گواہ بنا کر یہ میں عہد کرتا ہوں, یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے, تو اکیلا ہے. یہ ہو گئے تجدید ایمان کے. پھر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, اللہ پاک میں تجھ سے معافی کا خواستگار ہوں, عفو والعافیہ, اور عافیت کا, امن کا, چین کا امیدوار ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی معافی مانگتا ہوں, معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں, آخرت میں بھی معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیائی و اہلی و مالی. اللہ میں تجھ سے عافیت چاہتا ہوں, دین میں بھی, دنیا میں بھی, اپنے اہل میں بھی, اپنے مال میں بھی. جب یہ آپ کر لیتے ہیں تو پھر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دیتی. وہ جب بھی آتے انہیں پتہ چلتا کہ یہ بندہ جو ہے اس کا پاس ورڈ موجود ہے, ہم اس کو توڑ نہیں سکتے. جو بھی جن بے شک ٹرائی کرے, جو بھی جادو والا, ایک تو ہمارے یہاں بہت ڈرتے ہیں لوگ, اور ڈر جو ہے وہ جنات کو رستہ دیتا ہے. تو سورہ البقرہ میں ایک آیت جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الاعظم کہا ہے, اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے اندر اللہ کا اسم اعظم ہے. لوگ پوچھتے پھرتے ہیں جی فلاں بندے کو اسم اعظم, جب ہم کہانیاں پڑھا کرتے تھے نا پورے سرار, تو اس میں ہوتا تھا کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا. اسم اعظم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر کام کر سکتا, ماسٹر کی تھی اس کے پاس. تو اسم اعظم جو ہے وہ اس کے اندر ہے, اور اللہ جو ہے وہ اسم اعظم ہے. اور یہ بندہ جب اس کا ورد رکھتا ہے, مستقل پڑھتا رہتا ہے, تو پھر فرشتوں کا رجحان ہو جاتا ہے اس طرف. آپ دیکھیں یہ جو ٹائمنگ بتاتے ہیں نا کہ آپ ایک وقت مقرر کر لیں, اس کی ایک خاص حکمت ہوتی ہے. آپ کبوتروں کو دانہ ڈالیں ہفتہ 10 دن,
پہلے دن 2 کبوتر تھے، اگلے دن 10 ہوں گے، اس کے بعد پھر وہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ آپ کے کھانا ڈالنے سے 5-10 منٹ پہلے آ جائیں گے، پہلے 2 آئیں گے، 4 آئیں گے، 6 آئیں گے، وہ پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی وہ بندہ آئے گا اور ڈالے، انہیں پتہ یہ اس کی ٹائمنگ ہے۔ بالکل اسی طرح فرشتوں کا معاملہ ہے، جب آپ وقت مقرر کر کے وہ ذکر کرتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں آپ، تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت اویلیبل ہوتا ہے ہمیں ذکر کے ساتھ، تو وہ اس وقت ان کے جمگھٹے آ کے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے لوگ، میں نے عرض کیا کہ ہریسہ لینے کے لیے عصر کی نماز پڑھ کے سیدھے جا کے گڑوے رکھ دیتے ہیں، تو اسی طرح وہ فرشتے آ کے گڑوے رکھ لیتے ہیں اپنے کہ بھائی اس وقت یہ بندہ آتا ہے، یہ قرآن پارا پڑھتا ہے یا ذکر کرتا ہے اللہ پاک کا، تو یہ ٹائمنگ اس لیے رکھی گئی ہے، سرپرائز نہیں کہ ایک دن 1000 نفل پڑھ لیا اور دوسرے دن فرض نماز میں بھی سوئے رہے۔ وہ جو کنسسٹنسی ہے جو نہ ہمارے کھیل میں ہے، نہ ہماری سیاست میں ہے، نہ ہمارے مزاج میں ہے، کہ ایک وقت مقرر کر لیں اور وہ وقت آپ اللہ پاک کو ڈونیٹ کر دیں، آپ امانت کے طور پہ کہ یہ یہاں سے یہاں تک میرا وقت اللہ پاک کے لیے جو ہے وہ وقف ہے۔ ہمارے ایک صاحب تو فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے مغرب سے عشاء تک کا وقت وقف کیا ہوا ساری زندگی، اسی میں، حالانکہ ان کی عمر بہت تھی، اسی میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اس وقت کے اندر، اور بہت بڑے عہدے پہ تھے، لوگ بھرتی کے لیے جاتے تھے مسجد کے باہر، انہیں پتہ جی حاج صاحب اندر ہیں، تو وہ ان سے کہا کرتے تھے، لیکن جب وہ نماز پڑھ کے باہر نکلتے تھے اور دیکھتے تھے کہ لوگ کھڑے ہیں، جی میرا بیٹا بھرتی کرنا، جی فلاں کرنا، جی فلاں، وہ لے لیتے تھے، کام بھی کرتے تھے، لیکن بہرحال ٹائم انہوں نے بتایا ہوتا کہ یہ ٹائم جو ہے مغرب سے عشاء تک کوئی بندہ جو ہے اپروچ نہیں کرے گا، گھر والوں میں سے بھی کوئی، تو ایک وقت مقرر کر لیں، اس میں جو بھی آپ نے ذکر اذکار کرنا ہے اس کی تعداد کوئی مقرر نہیں ہے، آپ کچھ، اور یہ بھی نہیں کہ آپ نے فلاں کام ہی کرنا ہے، آپ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھا پارہ قرآن کا بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ آیت الکرسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ہر مکتوبہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، مگر یہ سارے فضائل سبجیکٹ ٹو توحید۔ وہ اسکول والے کہتے ہیں نا فلاں طریقے ہم ڈکلیئر کریں گے ریزلٹ، لیکن کہتے ہیں سبجیکٹ ٹو اپروول آف ایمنسٹی آف ایجوکیشن۔ یہ سارے فضائل اسی کو حاصل ہوتے ہیں جو موحد ہے، مشرک کو کوئی گارنٹی نہیں۔ مشرک اللہ کا ذکر پہاڑوں کے برابر بھی کر دے، فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پھر ہم آگے بڑھیں گے ان کے ان عملوں کی طرف جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں اور جن پر انہیں بڑا زوم ہوگا، اور ہمیں ٹھوکر مار کے ہم ان کو خاک بنا دیں گے۔ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ اور ایک ضعیف حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس بندے کی جان اللہ پاک یوں نکالتا ہے جو آیت الکرسی پڑھنے والا ہے ہر فرض نماز کے بعد، جس طرح سوئے ہوئے بچے کے منہ سے ماں دودھ کھینچ لیتی اور اسے پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ اس کے فضائل ہیں۔ اب کیوں ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا، لیکن اس کے لیے میں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا پچھلا خطبہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا توحید پر تھا، اور توحید ہی فرق ہے اسلام میں اور دوسرے مذاہب۔ نماز روزہ نہیں، نماز ان کے یہاں بھی ہے۔ آپ کسی عیسائی مصری کے گھر جائیں نا، عربی بولتے ہیں نا، سمیر نام ہے اس کا، آپ دروازہ بجائیں، اس کا بچہ نکلے گا، آپ پوچھے وین بابا، وہ کہے گا رح صلی، نماز پڑھنے گئے، اور صلاۃ کہتے ہیں وہ اپنی نماز کو، وہ بھی۔
نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں دیگر مذاہب میں بھی موجود ہیں. برت ہندوازم میں موجود، فاسٹنگ عیسائیوں میں موجود ہے، یہودیوں میں موجود ہے، مہینے مقرر ہیں. اور ہر مذہب خیر کی تلقین کرتا ہے، شر کی تلقین نہیں کرتا. کبھی کسی مندر میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ جھوٹ بولو، کبھی کسی مندر میں یہ نہیں کہا جاتا شراب پیو، کبھی کسی چرچ میں نہیں کہا جاتا کہ بدکاری کرو، کبھی کسی سینگاگ کے اندر یہ نہیں کہا جاتا کہ کم تولو. اگر ہندو شراب پیتا ہے تو اپنے مذہب سے بغاوت کر کے پیتا ہے، مسلمان بھی شراب پیتا ہے تو اپنے مذہب سے بغاوت کر کے پیتا ہے. شراب پینے کو کوئی مذہب نہیں کہتا. اس کی بنیاد پر ہم کسی مذہب کو برا نہیں کہہ سکتے. ماں باپ کا ادب ہندوؤں میں پاؤں لاگے، پاؤں چھوتی ہے بیٹی اور بیٹا ماں باپ کے ہمیشہ. پردہ ان میں بھی موجود ہے. آسمان نے نہیں دیکھا کبھی ان کی عورتوں کو، پالکی میں سفر کرتی ہیں ایک سے دوسری جگہ. کسی نے وی پی سنگھ کی بیوی کو نہیں دیکھا. جب کارگل تھا ہمارا اور ان کی ڈیڈ باڈیز وہ بتاتے تھے اور رو رہے ہوتے تھے، اور کیمرہ جب آتا تھا تو ان کی عورتیں جھنڈ ایسے کر کے کیمرے کی طرف سے نکال لیتی تھی. پردے کی وجہ سے مسلمانی نہیں، پردے کی وجہ سے ہم کسی کو دعوت نہیں دے سکتے کہ تم اس لیے مسلمان ہو جاؤ کہ ہمارے یہاں پردہ ہوتا ہے. ہر چیز دوسرے مذاہب کے اندر موجود ہے، اور ہر مذہب خیر کی تلقین کرتا ہے، ماں باپ کے ادب کی تلقین کرتا ہے، شوہر کے حقوق کی بات کرتا ہے، شراب نہ پینے کی کرتا ہے، بدکاری نہ کرنے کی کرتا ہے، خیانت نہ کرنے کی کرتا ہے. رام رام جھپنا پرایا مال اپنا، یہ انہی کے یہاں تانا ہے. اور بھائی صاحب آپ سچ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کے کہنے کی وجہ سے بولیں یا گوپال شرما کی وجہ سے بولیں، سچ تو سچ ہے نا. آپ کو اگر پیناڈول مرلی دھرن دے تو بھی درد دور ہو جاتا ہے نا، اور ڈاکٹر شاہ رخ خان صاحب دیں تو بھی دور ہو جاتا ہے نا. سچ تو سچ ہے. آپ کسی کی وجہ سے بدکاری نہ کریں، کسی کی وجہ سے جھوٹ نہ بولیں، کسی کی وجہ سے ماں باپ کا احترام کریں، اس نیکی کا اجر تو اپنی جگہ، آپ کا کریکٹر تو ٹھیک ہوگا، لوگ آپ کی تعریف کریں گے، اور اس کے سوشل فوائد ایک جیسے ہوں گے. مسلمان پورا تولے گا تب بھی، ہندو پورا تولے گا تو تب بھی. ایسا نہیں کہ چونکہ یہ قاری حنیف کے کہنے سے پورا تول رہا ہے لہذا اس کے زیادہ فائدے ہوں گے، اور یہ جناب الموہن داس کی وجہ سے پورا تول رہا ہے اور اس کے فوائد کم ہوں گے. جو یہ سوشل ایولز ہیں جن کی ہر مذہب مذمت کرتا ہے، ان کی وجہ سے ہم کسی کو مسلمان ہونے، جس کو آپ کہیں گے اس لیے مسلمان ہو جاؤ کہ اسلام کہتا پورا تولو، وہ کہے گا ہمارا مذہب بھی کہتا پورا تولو. آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے جو کسی مذہب کے پاس نہیں، اور وہ توحید ہے. اگر آپ اس کو گنوا بیٹھے تو آپ سب کچھ گنوا بیٹھے. اس لیے میں نے کہا تھا آپ کے پاس حق تبلیغ ختم ہو جاتا ہے. پھر جب آپ کسی کو سمجھاتے شرک، تو شرک کی موجودہ شکل بتانا بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ جب بھی آپ ایروپلین کا ذکر کرتے ہیں تو صرف وہ رائٹ برادرز والا جہاز دکھاتے ہیں آپ، یا جنگی جہازوں کی الگ تصویریں دیتے ہیں، 777 کی الگ تصویریں دیتے ہیں. اسی طرح شرک، اور اس وقت کے دیوتا نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور تھے. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ ان کے 5 تن پاک تھے، ایک عورت تھی، 4 مرد تھے. حضور کے زمانے میں وہ نہیں تھے. لات، منات، عزا، حبل اور مناف تھے، ان میں بھی ایک عورت 4 مرد تھے. جب آپ کہتے ہیں سی اے ٹی کیٹ، کیٹ مانے بلی، ساتھ اس کی تصویر بھی دکھاتے ہیں.
تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہمارے زمانے میں بلی کون سی ہے بھائی. آپ جب ترجمہ کریں گے کیٹ نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے سوامی. سوامی کے معنی ولی اللہ, اچاریہ کا معنی ہے قطب, برہماچاریہ کا مطلب ہے غوث. یہ اصطلاحات ہیں. پھر آپ جب یہ بتاتے ہیں کہ وٹامن سی جو ہے اس کے کیا فوائد ہیں, یہ زخموں کو مندمل کرنے کے کام آتی ہے, تو پھر آپ یہ بھی تو بتاتے ہیں نا کہ یہ ملتی کہاں ہے. آپ کہتے ہیں مالٹے میں ملتی ہے, لیمن کے اندر بہت ساری ہوتی ہے, فلاں فلاں چیزوں کے اندر پائی جاتی ہے. بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ آپ فوائد بتا دیں اس کے. آپ نقصانات بتا دیں گے ڈینگی کے یہ نقصانات ہیں, لیکن ڈینگی پایا کہاں جاتا ہے یہ نہ بتائیں آپ. تو ہو سکتا ہے بندے کی چارپائی کے نیچے ہی ان کی نرسری لگی ہوئی ہو. جو برائی آپ بتاتے ہیں اس کا سورس بھی آپ کو بتانا ہوتا ہے, اور جو خیر آپ بتاتے ہیں کہ یہ جی پروٹین ہے اور یہ فلاں فلاں میں ملتی ہے, یہ مچھلی میں ہے, یہ فلاں میں ہے, یہ دودھ کے اندر ہے, فلاں چیز کے اندر. آئرن ہے جی تو آئرن آپ کو سیب میں ملے گا, آپ کو فلاں چیز میں ملے گا, آپ کو فلاں چیز میں ملے گا, کھائیں آپ اس. ہم جب بھی توحید کا ذکر کریں گے تو ہم اس کا سورس بتائیں گے. کتاب اللہ ہے اور توحید کی وجہ سے اسے محفوظ رکھا گیا ہے. اور توحید وہ انٹرنیٹ کنیکشن ہے رب کے ساتھ جو سرور ہے آپ کی ساری عبادات کا. آپ یاہو پہ جائیں یا ہاٹ میل پہ جائیں یا جی میل پہ جائیں, وہ فوراً کہتا ہے نا کہ یو آر ناٹ کنیکٹڈ ٹو انٹرنیٹ. ساری نیکیاں کر لو, جب تک تم توحید سے کنیکٹڈ نہیں ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. توحید کے ساتھ تھوڑا بھی زیادہ ہو جاتا ہے, اللہ اپنے ہاتھ میں لے کے پالتا ہے اس کو, اور قیامت کے دن احد پہاڑ کی طرح تم اس کو دیکھو گے, لیکن شرک کے ساتھ وہ اٹھا کر بندے کے منہ پر مار دیتے. چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو. من تصدق یرائی فقد اشرک, من صلی یرائی فقد اشرک, من صام یرائی فقد اشرک. ریاکاری کی نماز شرک ہے, ریاکاری کا روزہ شرک ہے, ریاکاری کا صدقہ شرک ہے. تو آپ نے تو نیکی کے لیے دیا تھا اور وہ بدی بن گئی ہے, وہ تو دوسرے خانے میں لکھی گئی ہے, دوسرے رجسٹر پہ چڑھائی گئی ہے, وہ تو ڈیبٹ بن گیا ہے. آپ کریڈٹ کے چکر میں تھے. بعض دفعہ ہمارے بعض جو اصحاب ہیں ایک تو آتے لیٹ ہیں, بات کی انہیں سمجھ کوئی نہیں لگتی. درمیان میں آ کے آپ کسی معاملے میں میچ بھی آ کے درمیان میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ نہیں لگتی جب تک کہ وہ آپ کو بتایا نہ جائے کہ یہ کھیل کے آؤٹ ہو چکا ہے اور یہ بالنگ کر چکا ہے اور اتنے اوور ہو چکے ہیں. تقریر میں آپ کو کیا سمجھ لگے, اور تقریر میں یہ موقع کوئی نہیں ہوتا کہ میں سلائیڈ لگا کے آپ کو بتاؤں کہ یہ باتیں میں کر چکا ہوں. اور جو باتیں ہوتی ہیں یہاں پہ وہ صرف مسجد والوں کے لیے نہیں ہوتی. یہ بات نوٹ کریں اور اس کو آپ ہائی لائٹ کریں, صرف نوٹ نہیں کریں. بعض سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب بغیر کوٹ کیے دیا جاتا ہے, اور وہ جس کا سوال ہوتا ہے اس کو اس کا جواب دلی میں بھی مل جاتا ہے, گجرات میں بھی مل جاتا ہے, لندن میں بھی مل جاتا ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ میرے سوال کا جواب ہے. اب ایک آدمی کو شوگر نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب لوگوں کو شوگر کی نشانیاں بتا رہے ہیں اور احتیاطیں بتا رہے ہیں, تو جس کو شوگر نہیں ہے اس نے تو پھر موبائل کھول کے اس میں گیم ہی کھیلنی ہے نا, اس کے کام کی چیز نہیں ہے بھائی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو شوگر ہی کوئی, چونکہ تمہیں نہیں ہے لہذا لوگوں کو بھی کوئی نہیں, اور ڈاکٹروں کو اس پر بات نہیں کرنی چاہیے. جب تمہیں ہوگی پھر بات کرنی چاہیے.
میں ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اور کیوں کرنا چاہ رہا ہوں اس کی بات میں آپ کو بتاؤں گا آخر۔ یہاں آپ کو پتہ ہے ہندو جمعہ پڑھنے آتا رہا، مسلمان ہو گئے، اس کے کوئی مطلب کی بات تھی نا۔ باقی یہ روزہ رکھو، ان کے یہاں بھی برت ہے، وہ روز نہاتے ہیں، ہمیں ہفتے میں ایک دن نہانے کا حکم ہے۔ اگر وہ اشنان نہ کر سکیں کسی بیماری کی وجہ سے، تو یہ بات نوٹ کریں کہ ہندو اگر اس دن عبادت نہ کر سکے، چونکہ نہا کے وہ عبادت کرتے ہیں، بغیر نہائے وہ عبادت نہیں کرتے، اگر وہ بیماری کی وجہ سے نہا نہ سکے، عبادت نہ کر سکے، وہ کھانا بھی اس دن نہیں کھاتے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کھانا تو ہم کھا لیں اور شکر نہ ادا کریں، وہ اس دن کھانا بھی نہیں کھاتے۔ آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے دوسرے کو دعوت دینے کی، اسلام کی تبلیغ کی، اگر آپ کے پاس توحید نہیں۔ تبلیغ کا پوائنٹ ہی ہمارے پاس توحید ہے۔ قرآن حکیم کی 114 میں سے 86 سورتیں توحید پر ہیں، مکی، اور حضور کی 23 سال کی زندگی میں 13 سال صرف اور صرف توحید پر بات ہوئی ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔ پیور 86 آؤٹ آف 114 سورتیں مکی ہیں جن میں توحید کی دعوت، شرک کی مذمت کی گئی ہے۔ باقی وہ جو مدنی صورتیں ہیں ان میں بھی صرف 400 آیتیں احکامات کی ہیں، باقی ساری شرک کی مذمت میں اور توحید کی دعوت۔ سورہ النساء جس میں 2 دفعہ آیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، اور دوسری جگہ فرمایا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اللہ پاک یہ تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا جس کو وہ چاہے گا۔ تو کہا گیا شرک کے ساتھ کوئی عبادت نفع نہیں دیتی اور توحید کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا۔ امید ہے کہ اللہ پاک معاف کر دے گا، اور یہ امید میں نہیں دلا رہا، یہ قرآن دلا رہا، اور ایک بار نہیں 2 بار دلا رہا ہے۔ آپ سے چند منٹ نہیں گزرے، آپ آن لائن چلے گئے موبائل پہ اور جا کے آپ نے اپنی میل چیک کرنا شروع کر دیا، کوئی اور کام شروع کر دیا۔ اگر آپ نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوتے 950 سال کیسے نکالتے؟ 950 سال توحید پر ہی تو بات کی ہے انہوں نے۔ توحید انسٹال ہوگی تو اگلی بات ہوگی، نہیں ہوگی تو میں آپ سے کہوں کہ نمازیں پڑھ، اور مجھے پتا کہ نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں شرک کے ساتھ۔ آپ سجدے میں پیدا ہوں، سجدے میں ساری زندگی گزارے، سجدے میں مر جائیں، لیکن آپ مشرک ہوں، کوئی فائدہ نہیں اس کو۔ اللہ محتاج نہیں ہے ان عبادتوں کو، اس کی حاجت سمجھ کے مت پڑھو۔ کیوں آتے ہیں ہم مساجد میں؟ اپنے مطلب کے لیے۔ کوئی جنت کا طالب ہے، کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے، کوئی غم سے پریشان ہے۔ غرض سجدہ کرواتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ ہم اپنے مقصد دلوں میں لے کر آئیں کہ اس کو راضی کر لیں، کسی کی مصیبت ہٹا دے، کسی کی دنیا کی حاجت نہیں ہے تو جنت کی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن آئے تو ہم اپنے کام سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں نہ نماز کا حکم دیا ہے، نہ روزے کا حکم دیا ہے، نہ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، نہ حج کا کہا ہے۔ یہی ہے نا جو ہم تلواریں مارتے ہیں۔ 13 سال تم کیسے گزارتے حضور کے ساتھ کہ سرکار کوئی اور بات بھی کرو، یہ کیا کہ لات یوں ہے اور منات یوں اور وہ کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ سب کچھ کر سکتا۔ 86 صورتیں نازل ہو گئیں۔ آپ سمجھے نہیں توحید کی قدر کو۔ ایک تو یہ بات مجھے پہلے تو کسی ہندوستانی ساتھی نے بتائی تھی، ان کے یہاں یہ بات میڈیا پہ آئی تھی، لیکن میں نے اس کو اتنا سیریس لیا نہیں، بات سنی ختم ہو گئی، یہاں کمرے میں ہی بات کی انہوں نے۔ پھر ایک میگزین آیا، خواتین میگزین، اس میں ہیرا نام کی ایک بچی کا ذکر تھا
جس کو مسلمان ہونے پر اس کے چچا اور باپ نے مل کے جلا دیا تھا. پھر یہ بات بھی ہو گئی, میں نے وہ مضمون پڑھا ہی نہیں, اور اتفاق وہ مارچ کا تھا, کسی سال کے مارچ کا میگزین تھا, اتفاقاً میں لے آیا وہاں. مجھے فری میں دیں تو میں لے آتا ہوں, پیسے میں بھی نہیں لیتا. خیر, یوٹیوب پہ اس کی آڈیو اس بندے کی آئی, اور مجھے کسی نے میل میں بھیجی, بجرنگ دل کا وہ بندہ تھا, اور اس میں یوٹیوب میں اس کا / بجرنگ دل مین ایمبریسڈ اسلام کچھ اس قسم کا کر کے تھا. میل میرے پاس پڑی ہو, جس ساتھی کو چاہیے میں فارورڈ کر سکتا ہوں. اس میں اس نے کہانی لکھی ہے, وہ بندہ متشدد ہندو, بجرنگ دل سب سے متشدد گروپ ہے ان میں, سینکڑوں مسلمانوں کا قاتل, اپنی بھتیجی کو گڑھا کھود کے پھینک کے اس میں پیٹرول ڈال کے جلا دینے والا, وہ ویگن میں قاری حنیف کی کیسٹ سنتا اور مسلمان ہو جاتا. آپ سمجھتے یہ بات یہاں ہو رہی ہے؟ اس میں اس نے کیا سنا ہے؟ کہتا آخرت کے بارے میں تھی. پیر کے درس میں ایک بندہ آیا ہے, اور وہ بندہ تعلیم یافتہ ہے, بہت اچھی پوسٹ پہ ہے یہاں پہ. پیر کے درس میں ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک آیت وہ بندہ برداشت نہیں کر سکا, یہی پارکنگ میں کھڑے ہو کے باہر روتا رہا اور مسلمان ہو گیا. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ صرف ان لوگوں, مجھے پتا یہاں توحید والا ہی آتا ہے. اتنا ٹائم کون دیتا ہے بھائی کسی کو 1 گھنٹہ سننا؟ مجھے پتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے, لیکن اللہ والے سنتے ہیں, اور اللہ پاک ان کا سننا قبول فرمائے, آنا قبول فرمائے. لیکن بھائی صاحب مقصد صرف یہاں یہ مسجد نہیں, یہ بڑے دور تک بات جاتی ہے. تو جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ دیکھیں سیب ہے نا, سیب اس میں جب داغ آ جائے تو ہم پورا سیب نہیں پھینکتے, اتنی جگہ ہم کاٹ دیتے ہیں, باقی سیب کھا لیتے ہیں. ہمارے جن بزرگوں نے محنتیں کی ہیں, تفسیریں لکھی ہیں, کتابیں لکھی ہیں, ہم ان کی شخصی کو پورا رد نہیں کرتے. جتنی جگہ داغ لگے ہم نکال دیتے. ہم کہتے ہیں ہم ان کی عقائد کی کتابوں کو مانتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور انہی کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں. ہم ان کے منبر کی بات کو مانتے ہیں, حجرے کی بات کو نہیں مانتے. ہم ان کی کتابوں کو مانتے ہیں, ہم ان کی سوانح عمریوں کو نہیں مانتے. جو چیز کتاب و سنت کے مطابق ہے ہم اس کو آن کرتے ہیں, اور جو کتاب و سنت کے منافی ہیں ہم ان کو ڈس آن کرتے ہیں. اس کا جواب انہوں نے اللہ کے یہاں دینا ہے, وہ جواب دیں, اللہ کے پاس چلے گئے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے جو محنت کی ہے قیامت کے دن تل جائے گی, پتہ چل جائے گا کہ یہ انہوں نے نیکی پھیلائی ہے, اور یہاں ان سے دیکھیں وہ فرشتے نہیں ہیں, وہ نبی نہیں ہے, معصوم نہیں ہے, انسان ہے. ماحول کوئی وائرس لگا دیتا ہے بندے کو. اب ڈاکٹر بھی ڈینگی میں مر رہے ہیں, لیکن کوئی ڈاکٹر مرنا نہیں چاہتا ڈینگی کی وجہ سے, وہ تو ڈینگی کا علاج کرنے والے ہیں, لیکن لگ جاتا ہے نا کسی وجہ سے. تو ہمارا کام کتاب و سنت کو بیان کرنا, اور اس دور میں شرک کس طرح شکل بدل کے آیا ہے اس کا سورس بھی بتانا, اس کی شکل بھی بتانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اقبال کہتا ہے کہ اس دور میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور, تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور. یہ تہذیب جو ہے نا, سوسائٹی, یہ آزر ہے, یہ بت فروش ہے, بت بنانے والی ہے, یہ شکلیں بدل بدل کے بھیجتی ہے. چونکہ انسان کی جو فطرت ہے وہ ایک شکل زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتی, چاہے وہ گاڑی ہو, نئے نئے ماڈل میں آتی ہے, نئی نئی شکل ہوتی ہے اس کی, چاہے گھر ہو, چاہے کپڑے ہوں. اسی طرح بت بھی وہ تبدیل کر کے لا کے دیتی ہے.
تو اس دور کا میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور ساق تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں شرک یہاں پایا جاتا ہے، ان شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ بچے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔